السلام علیکم۔ تقسیم ہند کے دوران پیش آیا ایک پراسرار اور سچا واقعہ۔ تقسیم ہند کا اعلان ہوتے ہی فسادات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہر سمت چیخ و پکار، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، ظلم بربریت کا ایک ایسا میدان گرم ہو گیا، تلوار اور نیزوں کی جیسے جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ندی نالوں میں لاشیں تیرتی نظر آتی۔ ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے خاندانوں نے تو ہجرت کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں قید ہو گئے جیسے قیدی ہوں، اور جنہیں باہر نکلنے کے جرم میں سزائے موت دے دی جائے گی۔ اماں بھوک لگی ہے، گھر میں کئی دنوں سے قید بچے کئی دنوں سے بھوک کے مارے بلک رہے تھے۔ بنا رہی ہوں، نہ چاولوں کے کنستر میں آخری 2 مٹھیاں بچی تھیں۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو جیسے تیسے گزارا ہو جائے گا، لیکن کل کیا ہو؟ بچے پوچھ رہے تھے کہ اماں کب ہم اس قید سے آزاد ہو کر اپنے نئے وطن جا سکیں گے؟ گھر میں سب سے بڑی تھی اور میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ پچھلے 3 ہفتوں سے اپنے گھر میں قید ہوئے ہم سب بیدار ہو گئے تھے جب سے اعلان ہوا تھا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنے گا۔ میری دادی نے یہ اعلان سنتے ہی سب بچوں کو کہا اپنا اپنا سامان باندھ دیں، اور گھر کی عورتوں نے سفر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ابا نے کہہ دیا تھا کہ آج ہی رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ حالات بہت خراب تھے، لوگ چوروں کی طرح چھپ چھپا کے پاکستان جا رہے تھے۔ ہمارا سید گھرانہ تھا جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، ہندو مسلمان سب ہمارے خاندان سے عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ہم جو یہاں سے جانے کے لیے تیاری کر چکے تھے کہ اچانک بلوائیوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ ہمارے دادا، ابو، چاچا اور تایا سب کو قتل کر دیا۔ ہمارے گھر کے چاروں مرد یعنی ہمارے گھر کے ستون گر چکے تھے۔ اس ہولناک حادثے نے گھر کے ہر فرد کی ہنسی چھین لی تھی۔ گھر میں اب صرف عورتیں تھیں اور گھر کا ایک فرد اور گھر کا صرف ایک واحد مرد صرف میرا بھائی بچا تھا۔ وہ اس وقت 18 سال کا تھا۔ اب ہمارے گھر والوں نے ہمارے بھائی کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ گھر کا بچہ کچا راشن بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اب گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ تھا۔ اماں نے چاول چولہے پر چڑھائے ہوئے تھے اور 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اماں سے جب سب پوچھتے کہ کھانا کب نکلے گا تو وہ بچوں کو ٹال دیتی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا پر چاول ابھی تک نہ بنے تھے۔ بچے کھانے کے انتظار میں سو گئے تھے۔ بس میں نماز پڑھ لوں تو کھانا نکالتی ہوں، اماں نے یہ کہا، اور وہیں جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اماں کا عمل نہایت عجیب لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو اماں نے چولہے کے قریب کبھی نماز نہ پڑھی تھی۔ مجھے لگا یہاں نماز پڑھنا تو ایک بہانہ ہے۔ اماں شاید ہنڈیا کا راز چھپانے کے لیے ایسا کر رہی تھیں۔ میرے دل میں تجسس ہوا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور چپکے سے ہنڈیا کے قریب گئی اور ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو وہاں پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب میرا اپنا دل ٹوٹنے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ، ہمیں تو لوگوں کو کھلایا پلایا ہے، کبھی کوئی سائل ہمارے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، پھر آپ نے ہمیں اس حال میں کیوں رکھا؟ اتنے میں ہمارے گھر کے دروازے دستک ہوئی، اور نہ جانے کیوں مجھے دستک کا انداز بہت دھیما پراسرار لگا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ گھر والوں کو حکم تھا کہ اس وقت کوئی بھی دروازے پر نہیں جائے گا اور دروازہ نہیں کھولے گا۔ میں نے اماں کو دیکھا جو نماز میں مشغول تھی، دادی بھی نماز میں مشغول تھی، مطلب اس وقت کوئی بھی دروازے کی دستک کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تو کیا یہ دستک صرف میں نے ہی سنی تھی؟ اور ایک خوفناک خیال میرے ذہن میں آیا کہ کہیں خطرہ نہ ہو، اور یہ کون ہے جو بے خوف و خطر باہر کھڑا ہے؟ اب میں سوچ رہی تھی کہ دوبارہ دستک سنائی دی۔ میں دروازے کے قریب چلی گئی اور پھر تیسری بار دستک ہوئی۔ میں ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے کون باہر کھڑا ہے اور دروازہ کھولتے ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر پوچھا کون ہے؟ پھر جواب نہ آیا۔ تو میں نے دروازے کے سوراخ سے جو بہت چھوٹا تھا باہر جھانکا، مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر میں نے زینے سے اوپر جا کر باہر جھانک کر دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں ڈر گئی کہ یہ بچی سناٹے میں یہاں کیسے کھڑی ہے۔ میں سمجھی وہ بچی اور اس کے گھر والے مصیبت میں ہوں گے اور ہماری مدد ان کو چاہیے ہوگی۔
कौन हो तुम गुड़िया? वो बेहद खूबसूरत बच्ची थी। रताबा वो खूबसूरत आवाज़ में मुस्कुराती हुई बोली। मैं इसे पहली बार देख रही थी। हम अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अच्छी तरह जानते थे। ना जाने ये किनकी बच्ची थी। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी और चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत। बाजी, मैं आप सब घर वालों के लिए खाना लाई हूँ। उसने अपने दोनों नन्हे मुन्ने हाथों में मट्टी की 2 हांडियाँ पकड़ी हुई थीं, जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी, और वो इन्हें यूँ पकड़े खड़ी थी जैसे 2 छोटे छोटे प्याले उठा रखे हों। उन हांडियों में से उठती हुई खाने की ज़बरदस्त खुशबू ने मेरी भूख चमका दी, मगर मैं डर रही थी क्योंकि पहली बार मैं इस बच्ची को मोहल्ले में देख रही थी। वो मेरे लिए अनजान थी, मगर मेरी भूख से यह हालत थी कि मैं जल्दी से उस हंडिया को पकड़ूं और खाने पर टूट पड़ूं। आप सब घर वाले काफ़ी दिनों से भूखे हैं, इसीलिए मेरे घर वालों ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। अकेली रात में वो बच्ची यूँ तन्हा हंडिया पकड़ कर खड़ी थी, जो कि मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात थी। और दूसरी ये है कि उसके घर वालों को ये कैसे पता चला कि हम काफ़ी दिनों से भूखे हैं, और ये हकीकत सिर्फ हम और हमारा अल्लाह ही जानता था। आखिर तीसरा कौन था जो इस राज से वाकिफ़ था? मैं ज़रा हिचकिचाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया ताकि हंडियाँ पकड़ सकूं, मगर उसने हाथ पीछे कर लिए और कहा, ये बहुत गर्म है बाजी, आप इसे नहीं पकड़ पाएंगी। आप किसी कपड़े की मदद से इसे पकड़ें। पहले तो मैं इस बात पर हैरान थी कि भला ये क्या बात हुई। खुद तो दोनों हांडियाँ छोटी सी बच्ची हाथ में पकड़े खड़ी है और मुझे कपड़ा लाने को कहती है। खैर, मैंने हांडियों को अपनी मोटी चादर से पकड़ा तो मुझे यूँ लगा जैसे वो खासी गर्म है, जैसे अभी अभी आग से उतरी हो। वो खाना इतना मज़ेदार था कि हमने आज से पहले कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया था, और मिकदार में भी अच्छा खासा था। हम सब ने खूब सैर होकर खाया। इसके बाद ही मामूल बन गया कि हर शाम वो यूँ ही खाना लाने लगी। वो हमारे लिए खाने की जिम्मेदारी रताबा के घर वालों ने उठा ली थी। वो रोज़ शाम को मगरिब की नमाज के बाद खाना लाने लगी। अभी तक सिर्फ मेरा ही उससे वास्ता पड़ा था, और घर वालों ने कभी भी उसे ना देखा था और ना ही वो अंदर आती थी। जब मैं उसे अंदर आने कहती तो वो मानी खेज अंदाज से इनकार कर देती। सच में वो मुझे बहुत पुरस्कार लगी थी। दूसरी बात जो बहुत ख़ास थी, वो एक छोटी सी बच्ची तो भारी हांडियाँ पकड़े हुए आती थी, यूँ जैसे ना तो उनको कोई वज़न हो, ना कोई बोझ, और ना ही रत्ताबा हाथों को जलाती हूँ। इसके अलावा वो खाना मेरे हवाले करके यूँ चश्मे ज़दन में गायब हो जाती कि दूर दूर तक उसको पता ना होता था, यूँ जैसे चल कर नहीं उड़ कर कहीं गायब हुई हो। अगले रोज़ जुमेरात थी। मुझे रताबा का बेताबी से इंतज़ार था। ना सिर्फ मुझे बल्कि सारे घर वालों को उस मेहरबान बच्ची का इंतज़ार था, जिसके घर वालों के इस अमल से हमारी सांसें चल रही थी, क्योंकि इस कैद में हम जालिमों से तो बच गए थे, मगर भूख से तो हम यकीनन मर जाते। आज सबको उसे देखने का बहुत शौक़ था। मखसूस वक्त पर दस्तक हुई। उसकी आमद नमाज मगरिब के बाद हुआ करती थी, मगर आज दस्तक का अंदाज़ वाज़ेह तौर मुख्तलिफ था। दस्तक में अब वो नरमी ना थी। आज दस्तक की आवाज़ मेरे घर वालों के अलावा बाकी अफराद ने भी सुनी थी। उस वक्त दस्तक देने वाला हाथ भी किसी और का था। खूबसूरत और चांद से चेहरे वाली कोई औरत जिसकी उम्र 27-28 साल होगी, सफ़ेद और स्याह रंग के लिबास में बेइंतहा पुरवकार मालूम हो रही थी। कौन? अम्मा ने दरवाजे के सुराख से देखा तो घबरा गईं। अम्मा समझ रही थी कि शायद दुश्मन की कुछ चाल हो कि हमारे घर का दरवाज़ा खुलवाने के लिए औरत बाहर खड़ी हो। मैं हूँ जर्जीना, रताबा की माँ। ये सुनते ही फ़ौरन मैं जीने में चढ़ गई थी और बाहर देखा तो वाकई को औरत जरताबा के साथ खड़ी थी। दरवाज़ा खोलिए, मैं जरताबा के साथ खाना लाई हूँ। जरताबा के दोनों हाथों में रोज़ की तरह हांडियाँ थीं, और औरत के हाथों में बड़े बड़े थाल थे जो नफीस सफ़ेद कपड़ों से ढके हुए थे। मैं तेज़ी से भागती हुई आई और अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। आज हमारे यहाँ कुरान खानी थी। आज भी खाना बहुत गर्म था। थाल में मीठे और नमकीन मज़ेदार चावल थे। वाकई वो लोग बेहद सखी और बड़े दिल के थे। अरे, इतने सब की क्या ज़रूरत थी? दादी और ताई तो परेशान से हो गईं। दरअसल दोनों परेशान इसलिए हुई थीं, किसी से इतना लिया जाए तो लौटाना भी पड़ता है, और हम तो हालात के मारे उनके एहसानों तक दबे हुए थे। उनके एहसानों का बदला कैसे दे सकते थे? भाई, आपने बहुत तकलीफ़ की, आप अंदर आइए ना। वो दोनों अंदर आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो हमारे मोहसिन हैं।
ارے یہ کہہ کر ہمیں گناہگار نہ کریں، ہم آپ کے گھر پر احسان کریں، ہماری اتنی اوقات، ہم تو آپ کے غلام ہیں بس، تو ہم آپ کو جو کچھ بھیجتے ہیں وہ تحفہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ ہم ان کی اس عاجزی پہ حیران تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غلام کہا، اور حیران بھی کہ نہ جانے کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیا کریں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت سخت مشکل میں ہیں۔ ہم تو زرتابہ اور اس کے گھر والوں کو نہیں جانتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں ہمیں کیسے اتنی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کا جواب تو ہمیں وقت آنے پر ہی ملنا تھا۔ وہ عشاء کے ٹائم تک ہمارے پاس رہیں اور عشاء کے اذان کے ساتھ اٹھ گئیں اور باری باری سب خواتین کے ہاتھ پکڑ کر ادب سے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا، اور ان کی دیکھا دیکھی رتابہ نے بھی وہی عمل دہرایا۔ زرجینہ نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ انتہائی گرم تھا، جیسے انہیں بخار ہو۔ کیا آپ کو بخار ہے آنٹی؟ نہیں تو، وہ ہولے سے مسکراتی بولی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے ہمارے گھرانے کو آقا کے منصب پر بٹھا دیا تھا۔ ان کے ادب و آداب کا یہ انداز تھا کہ کبھی بھی ہمارے برابر نہ بیٹھتے، ہمیشہ زمین پہ بیٹھا کرتے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں کیونکہ آپ کے گھرانے کا پہلا حق ہے۔ وہ عقیدت و احترام میں ڈوبے الفاظ میں اکثر اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی۔ ایک بات مجھے حیران کرتی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ دونوں کتنی بے خوف ہو کر آتی تھیں، جیسے انہیں کسی بھی قسم کا وہ خطرہ نہ ہو۔ وہ عام عورتیں تھیں ہی نہیں۔ بہت دل چاہا کہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں، مگر اماں نے منع کر دیا۔ سر شام سے ہی میرے پیٹ میں بہت درد تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا، درد کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھ رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ معمول کے مطابق زرجینہ اور رتابہ کھانے کے ساتھ آپ پہنچی اور مجھے دیکھ کر کہا، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ جی ہاں، میں درد سے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ پورا گھر میری اس حالت میں بہت پریشان تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی دوا تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا تھا، کیونکہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بھائی نے بہت بار کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، سب منع کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اسے مر جانے دو، وہ غصے سے بولتا۔ دوا لی؟ زرتابہ نے گہری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت فکر تھی۔ میں نے دوا نہیں لی کیونکہ ڈاکٹر حکیم کے پاس جانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا اور باہر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو، وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اس وقت گھر کی خواتین پریشان ہو گئیں۔ صبح سے شہر میں فسادات ہو رہے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کا والد بھی کا نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور پھر زرجینہ نے زرتابہ سے کہا کہ اپنے بابا کو بلائے۔ زرجینہ کے مطابق اس کا شوہر کوچوان تھا۔ یہ بات بھی خاصی حیران کن تھی کہ ایک کوچوانی گھر سے روز اتنا شاندار اور پرتکلف کھانا آتا تھا، جیسے کہ شہر کا نواب رئیس ہو۔ کوچوان اپنا تانگا لے کر یوں آن کے آن آ پہنچا جیسے زرتابہ نے اسے اڑ کر پیغام پہنچایا ہو۔ 35 سال کا بھرپور مرد جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرے کو ایک چادر سے چھپا رکھا تھا، لیکن جتنا چہرہ بھی میں دیکھ پائی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت شخص ہے۔ یعنی زرجینہ اور اس کے شوہر لقمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ زرجینہ نے مجھے گود میں اٹھا کر یوں تانگے میں بٹھایا جیسے میں 15 سال کی لڑکی نہیں 5 سال کی بچی ہوں۔ زرجینہ کا گھرانہ ہمارا محسن تھا، مگر اماں کا دل پھر بھی درد رہا تھا مجھے ان کے ساتھ اکیلا بھیجنے کے لیے۔ اس طرح کریں، آپ جمیل کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پتہ نہیں کیسے زرجینہ کو اماں کی بات معلوم ہو گئی۔ سب نے میری حالت دیکھ کر مجھے آنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ان کی وحشت زدہ آنکھیں بتا رہی تھی کہ سب خوفزدہ تھے، یعنی کون سی نئی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ ڈاکٹر کی کلینک کافی دور تھا۔ جمیل بھائی خیال تھا کہ راستے میں حکیم کی دکان سے دوائی لی جائے، تو انہوں نے کوچوان لقمان کو مشورہ دیا، نہیں، حکیم کی دکان پر اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں۔ مطلب تمہیں کیسے معلوم؟ مطلب کا صبح پتہ چل جائے گا، کوچوان نے بھائی کی بات کا جواب دیا۔ انہوں نے کوچوان کی بات ذہن میں محفوظ کر لی تھی۔ آنکھیں بند کیے میرا سر زرجینہ کی گود میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تانگا چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہو۔ میں ویسے بھی حیران تھی کہ اس وقت فسادات عروج پر ہیں، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے ابھی تک ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے ڈاکٹر سے دوائی لی، فیس بھی زرجینہ نے ادا کی اور مجھے درد سے آرام مل گیا۔ کوچوان نے ہمیں باقاعدہ گھر پہنچایا تو سب نے سکھ کر ہانک لیا، کیونکہ یہ بھی کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ ہاں، صبح ہمیں ضرور اطلاع ملی کہ ہمارے علاقے کا حکیم
جو مسلمان تھا وہ رات کو فسادات میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جب جمیل بھائی نے مجھے اس کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا مگر کوچوان لقمان نے ان کی بات نہیں مانی تھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کوچوان کو کیسے پتہ چلا کہ اس وقت حکیم بہت خطرے میں ہے۔ آپ لوگ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ اگلے روز زرجینہ کھانا لے کر آئی، میری طبیعت کو پوچھنے لگی۔ میری طبیعت اب بالکل ٹھیک تھی۔ یہ جگہ اب آپ لوگوں کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اب آپ اپنے نئے وطن چلے جائیے اور آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ بہت بار یہاں سے نکل کر پاکستان جانے کی کوشش کی لیکن ہر بار دشمنوں نے ہماری کوششوں کو ناکام بنا دیا، لیکن اس بار آپ لوگوں کی کوششیں ناکام نہیں ہوں گی۔ آپ لوگ اپنا سامان وغیرہ باندھ لیں، کل رات آپ اس خوف و ہراس میں گری ہوئی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ زرجینہ کے حوصلے تسلی کے باوجود ہمارے دل ڈوبے ہوئے تھے کہ نہ جانے ہم منزل تک کیسے پہنچیں گے، کیسے چاقو خنجروں سے ہمیں مار تو نہیں دیا جائے گا۔ اسی رات کوچوان اپنا تانگا لیے کھڑا تھا۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے جا بجا لاشیں پڑی تھیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم تانگے میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے خوف زدہ تھے، گھوڑوں کی تاپوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی لرز رہے تھے۔ ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن سے کافی دور تھا، رات 10 بجے آخری ٹرین آنی تھی۔ اگر یہ بھی نکل جاتی تو پھر کل پر بات چلی جاتی، اور پھر کل کس نے دیکھیے۔ رک جاؤ، ابھی تانگے نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 4-5 بلوائی جنہوں نے ہاتھوں میں تلواریں اٹھا رکھی تھیں ہمارے تانگے کو روک کر ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب مسلمان ہیں اور سید ہیں۔ ہم سب عورتوں نے اپنے چادروں سے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے اور رات کا وقت تھا، اس لیے وہ تصدیق کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہمارا بھی حشر نشر کر سکیں۔ ہاں، یہ سب مسلمان ہیں اور سید گھرانے کے لوگ ہیں، کوچوان سینہ تان کر بولا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو یوں بے خوف تھا جیسے اسے اپنی موت کا کوئی خوف ہی نہ ہو، جبکہ ہم لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو دبا رہے تھے۔ موت سے پہلے، یعنی اپنی عزت کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے۔ مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ بھائی تانگا موڑ لو، میں نے اپنی کانپتی لرزتی آواز میں کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عثمان نے جواب دیا۔ سید گھرانے کی جان اور عزت کا وعدہ میں نے اس پاک ذات سے کر رکھا ہے، میں آپ میں سے کسی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لقمان کے جواب پر دل کو دھارس تو بندی، ان سب کو کاٹ ڈالوں گا، ان کی تو ایسی کی تیسی۔ ان میں سے ایک شخص خنجر لہراتا ہوا ہماری طرف آیا۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ممکن تھا کہ جمیل بھائی غیرت اور جوش میں آ کر کچھ جذباتی قدم اٹھاتے، لیکن اگلے لمحہ ہی ہم سب کو حیران کر گیا۔ اس شخص کی فلک شگاف چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ نہ جانے کیسے اچانک اس کو آگ لگ گئی، اور نہ جانے یہ اچانک کیسے ہوا۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یکایک میری نظر لقمان پر پڑی۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بند کیے نہ جانے کیا پڑھ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا، میں کچھ سمجھ نہ پائی، مگر رات میری سمجھ میں آ گیا کہ آگ کیوں بھڑکی تھی۔ نہ تو آگ آسمان سے برسی تھی، نہ ہی زمین سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے بلوائی آگ کی لپٹ میں آ گئے۔ لقمان تیزی سے اپنا تانگا بھگانے لگا، جیسے اس پر جنون سوار ہو گیا ہو کہ جلد از جلد ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے۔ پتہ نہیں کیسے یہ سب آگ میں جل گئے۔ میرے علاوہ ہر ایک کی زبان پر یہ بات تھی، مگر میرے علاوہ کسی نے ہم کو عمل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ابھی ہم کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ کچھ اور بلوائی ہمارے تانگے کے پاس آئے اور ان سب نے کہا، مار ڈالو اس تانگے والے کو، اور ایک شخص نے خنجر لقمان کی طرف پھینک دیا۔ ہم سمجھے ہمارے نجات دہندے کا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن یہ کیا، خنجر جیسے لقمان کی طرف آیا وہ غائب ہو گیا۔ لیکن اب پھر لقمان نے حرکت کی اور ہمیں حیران کر دیا۔ اپنی شہادت کی انگلی پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور ان کے گرد حصار قائم کر دیا جو عام حصار نہ تھا، وہ آگ کا دائرہ تھا جس نے ان سب بلوائیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ہمارے کانوں تک ان کی چیخیں پہنچی تھیں۔ راستے میں نہ جانے اور کتنی مشکلات و رکاوٹیں آئیں، مگر کوچوان لقمان ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دور سے آتی ٹرین کی وhistle کی آواز سنائی دی تو ہمارے لرزتے دلوں کو ڈھارس بندھی۔ تانگا اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا، ہماری منزل اب کچھ ہی دور تھی۔ لقمان نے ہمیں باحفاظت ٹرین میں بٹھا کر رب العزت سے کہا، میں اپنا وعدہ پورا کر چکا ہوں۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ آخر زرجینہ، زرتابہ اور لقمان کون تھے؟ وہ کوئی انسان تھے یا جنات؟ اللہ سے شکوہ نہیں دعا کرتے ہیں، پھر وہ ایسے راستے نکالتا ہے کہ انسان کے وہم و گمانوں میں نہیں ہوتا۔ سیدوں کی عزت کی حفاظت ہمارا فرض ہے، یہ اس کے آخری الفاظ جو اس جن ذات کوچوان نے ادا کیے تھے۔ وہ جنات ہی تھے جنہوں نے ہمیں باحفاظت نکال کر ہماری منزل تک پہنچا دی۔